نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي التي نقضت جس نے توڑ دیا. کیا توڑ دیا؟ غزلہا اپنا سوت. بکھرے ریشے جڑتے ہیں تو ان کے باہم اتفاق اتحاد سے تعمیر ہوتی ہے، اور اگر ان جڑے ریشوں کو توڑ دیا جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو جس معاشرے میں باہمی تعلقات اسموتھ نہیں ہوتے وہاں فساد ہی فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہی بگاڑ ہوتا ہے. تعلقات کی خرابی کا سبب یہی تو بنتی ہے نا چیزیں، وعدوں کی خلاف ورزی وغیرہ. تو حکم کیا ہے کہ نمبر 1 تعلقات درست رکھو. نمبر 2 ایسے کاموں سے بچو جس سے تعلقات میں بگاڑ آئے. نمبر 3 خاص طور پر معاہدوں کی پابندی کرو. اور نمبر 4 قسموں کو باہمی تعلقات کے بگاڑ کا سبب نہ بناؤ. معاہدوں کی خلاف ورزی جو قسمیں کھا کر کیے گئے ہوں ان کو مت توڑو. یہ سب خلاصہ ہے اس کا. اچھا اب اس کو ترجمہ ایک اور طرح کریں گے ہم. ان تکون امۃ ہی اربا من امہ. تتخذون سے دوبارہ لیں. تتخذون تم بنا لیتے ہو، ایمانکم اپنی قسموں کو کیا بنا لیتے ہو؟ دخلاً بہانہ، بینکم آپس میں، معاملات میں. ان تکون کہ ہوتی ہے، یعنی اس وجہ سے تم بناتے ہو کہ ہوتی ہے. امتن ایک جماعت، ہی اربع من امتن جو تعداد میں دوسری جماعت سے زیادہ ہوتی ہے. جو تعداد میں زیادہ ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ معاہدہ توڑ دیتے ہیں، قسم کھا کے ختم کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خوف ہی نہیں دوسرے فریق کا، دوسرا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عموماً دنیا میں یہی ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو طاقتور ہو گیا، مال زیادہ ہے یا گنتی زیادہ ہے اس کی، تو کیا ہوا؟ وہ کیا سمجھتا ہے کہ مجھے اب کسی سے وعدہ پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ کہ ہوتی ہے ایک جماعت بڑی ہوئی دوسری جماعت سے. تو بڑی ہوئی جماعت قسم کو فساد کا ذریعہ بنا لیتی ہے. کیسے؟ کیونکہ کمزور جماعت نے کہا کہ انہوں نے قسم کھا لی معاہدہ نہیں توڑیں گے، اس لیے ہم امن سے رہیں. ہوتا کیا ہے؟ وہ یکایک جب طاقت پکڑتی ہے دوسری جماعت وہ معاہدہ توڑ دیتی، قسم توڑ دیتی. پہلے کہا نا قسمیں نہ توڑو، معاہدے نہ توڑو، تعلقات نہ توڑو، ورنہ بگاڑ ہو جائے گا معاشرے کے اندر. آپ دیکھیں کہ تعلقات کا حسن اعتماد میں ہے، باہمی اعتماد میں. کسی بھی جگہ مل جل کر رہنے والے انسان اگر ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرتے ہوں تو زندگی جہنم ہو جاتی. جتنا آپ باہم انسانوں پر اعتماد کر سکیں اتنی ہی زیادہ خوشگوار زندگی ہوگی. مثلا اگر ایک عورت کے پاس سب کچھ لیکن اسے شوہر پر اعتماد نہیں، آپ خود سوچیں کہ اس کے زیورات اس کو خوشی دیں گے؟ اس عورت کے، اس کا بڑا گھر، اس کی ساری نعمتیں اور راحتیں ہیں اس کے لیے کچھ فائدہ مند؟ اسی طرح ایک شوہر جو ہے اس کے پاس زندگی کی ہر نعمت ہے لیکن اس کو اپنی بیوی پر اعتماد نہیں، یہ وفادار نہیں. وہ اسے اکیلا گھر میں نہیں چھوڑ سکتا، اکیلا کہیں بھیج نہیں سکتا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب اعتماد نہیں ہوتا تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بگاڑ، بے چینی، اور جو تعمیری عمل ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے. کسی بھی کام کا حسن، کسی بھی کام میں محنت، قربانی، جذبہ، عمل کب آتا ہے؟ اعتماد میں آتا ہے. تو عہد پورا کرنا، ذمہ داری پوری کرنا، ان سب کے اندر جب تک اعتماد نہیں،
کچھ بھی نہیں. اور اکثر آپ دیکھیں گے جتنی طاقتور قومیں وہ زیادہ معاہدے توڑتی. تو یہاں امت کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر اجتماعی معاملات میں، یعنی انفرادی معاملات میں بھی معاہدے توڑنا، اور خصوصاً اجتماعی معاملات میں جہاں بہت سارے لوگوں کا مفاد ہو، وہاں پر صرف اپنی طاقت کے بلبوتے پر معاہدے توڑ دینا، یہ بات انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. تو قسم فساد کا ذریعہ کیسے بن گئی؟ کہ قسم پر اعتماد کر کے ہی تو دوسروں نے اپنا راستہ اختیار کیا تھا. جس اینٹ پہ پاؤں رکھا وہی کھسک گئی نیچے سے. انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تم کو اس کے ذریعے آزماتا ہے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور ضرور وہ قیامت کے دن تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. جن چیزوں میں بھی تم اختلاف کرتے رہے وہ سب تمہارے سامنے لے آئے گا، جہاں جہاں تم ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرتے رہے. آپ دیکھیں کہ جیسے اگر کوئی شخص کہیں کام کر رہا ہے نا، اگر اس کو یہ ہو کہ پتہ نہیں میری آج جاب ختم ہو جاتی، کل ختم ہو جاتی، میرا ٹینیور ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں مجھے ایکسٹینشن ملتی ہے کہ نہیں، تو وہ چاہے 6 مہینے بعد ختم ہونے والا، وہ 6 مہینے پہلے ہی اپنا انٹرسٹ لوز کر جائے گا، جو کام ہی نہیں ہوگا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تم سب انسانوں کو ایک امت بنا دیتا، سب ایک ہی قوم ہوتے. ولیکن لیکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء، بھٹکا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے کس کے بارے میں؟ جو تم عمل کرتے رہے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو دخل دینے والے آپس میں. اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ. دخلاً یہاں دھوکے کے معنوں میں، ورنہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پس پھسل جائے گا قدم. کس کا قدم؟ اسلام کی طرف آنے والوں کا قدم. بعد ثبوتها، اس کے جم جانے کے بعد، اس کے پکا ہونے کے بعد. وَتَذُوقُ السُّوءَ، اور تم چکھو گے برا نتیجہ. کس کا؟ بما صددتم عن سبیل اللہ، بوجہ اس کے جو تم نے روکا اللہ کے راستے سے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا رویہ دیکھ کر، تمہاری بدعہدیاں دیکھ کر، تمہاری بد اعتمادی کو دیکھ کر اسلام کی طرف آنے والے قدم رک جائیں گے اور تم اسلام سے روکنے کا ذریعہ بن جاؤ گے. بہت سخت آیت ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنے معاملات میں کھرے ہو جاؤ، بدعہدی نہ کرو، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، قسموں کا سہارا لے کر دوسروں کو نقصان نہ دو، بدعہدی نہ کرو، ورنہ دوسری قومیں تمہارا یہ اخلاق دیکھ کر تمہارے دین سے برگشتہ ہو جائیں گے اور وہ اہل ایمان کے گروہ میں شامل نہ ہوں گے، اور یوں تم اللہ کے دین سے لوگوں کو روک دو گے. اور اس طرح نمبر 1 تو دنیا کا نقصان ہوتا ہے، اور دوسرا نقصان آخرت کے اعتبار سے کہ ایسے بد کردار بد عہد لوگوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کو گالیاں دیں گے، اسلام کے راستے سے رکیں گے، اور تم بہت بڑے مجرم بن جاؤ گے اور عذاب کے مستحق قرار پاؤ گے. دیکھیں، زبان سے کسی کو روکنا دین سے یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. اکثریت اللہ کے راستے سے کیسے روکتی ہے؟ اعمال کے ذریعے. ثمنًا قلیلا، اور اللہ کے عہد کو تھوڑے پیسوں میں مت بیچو. انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی دنیا کے فائدوں کی خاطر اللہ کے دین کو مت بیچو.
بعہد اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہ عہد جو تم نے اللہ کے نام پر کیا ہو یا دین اسلام کے نمائندے کی حیثیت سے کیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار سے معاہدے کیے تھے نا، اور ان کو پورا بھی کیا. صلح حدیبیہ کا یاد ہوگا آپ کو. فرمایا کہ انما عند اللہ ہوا خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت اچھا ہے. لکم تمہارے لیے، یعنی صلہ. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بچا رہے گا. اور یہی سوچ انسان کو معاہدے کی پابندی کراتی ہے کہ اگر کسی معاہدے کے نتیجے میں میرا دنیا کا تھوڑا سا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے. مثلا اگر آپ نے کسی سے جیسے کانٹریکٹ کیا کہ میں 1,000 روپے میں آپ کو 1 بوری چاول دوں گا مثلا. اب کیا ہوا، جب آپ نے معاہدہ کیا اس وقت آپ کو بوری 800 میں مل رہی تھی. جب آپ کے دینے کا وقت آیا تو کیا ہوا، وہ 1100 کی ہو گئی. اب آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ آپ نے 1000 کی دینی. اب دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ کیا معاہدہ توڑ دیں؟ اور آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ کہ معاہدہ برقرار رکھیں، کیونکہ آپ ایک وعدہ کر چکے ہیں، اب بھگتیں اس کو، چاہے فائدہ ہے یا نقصان. تو اس معاہدے کو کون پورا کر سکتا ہے؟ صرف وہ شخص جس کے اندر یہ یقین ہو کہ ما عندکم ینفد، جو نفع میں نے یہاں کمایا وہ تو جلدی ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو اس معاہدے کو پورا کرنے کے نتیجے میں میرا نقصان ہوگا وہ مجھے اللہ کے ہاں جا کے پورا مل جائے گا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ اگر کسی کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اس پر بھی کیا ہے؟ اللہ کے ہاں اجر ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو اپنے ایک معاہدے کے پورے کرنے میں نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور اس کا اجر اللہ کے پاس نہ ہو؟ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. کس چیز کی؟ اجرہم، ان کے اجر کی. کیسی؟ بِأَحْسَن، بہترین، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے. یہ صبر کا تقاضا ہے نا، صبر ہی ہو تو یہ کام ہو سکتا ہے. من عمل صالحا، جو بھی کوئی کام کرے گا اچھے، من ذکرن، خواہ وہ مرد ہو، او انسا، یا عورت ہو، وہو مؤمن، بس شرط ہے کہ مومن ہو. ایمان کے ساتھ مرد ہو یا عورت، اس کی جزا میں کوئی فرق نہیں، یعنی جزا کے معاملے میں مرد اور عورت کا فرق نہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ہم دنیا میں بھی اچھی زندگی بسر کرائیں گے. عموماً کیا سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص دین کے راستے پر آئے گا اس کی دنیا بگڑ جائے گی. یہاں اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ اچھے کام کرو گے تو دنیا بھی اچھی ہوگی. اگر کام کرو گے اچھے تو اچھی کر نہیں پاؤ گے، یعنی بدلہ بھی اچھا ہی نکلے گا، اور دنیا میں بھی اچھا بدلہ ہوگا. کیونکہ بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی اور بعض نیکیوں کی جزا دنیا میں بھی مل جاتی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. یعنی جیسی نیکیاں ہوں گی اتنے ہی اونچے مرتبے ہوں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو، یعنی خود پڑھو یا دوسروں کو سنانے کے لیے پڑھو، تو کیا ضروری ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پناہ طلب کر لو اللہ کی شیطان مردود سے. یعنی اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے. کب؟ قرآن کے پڑھنے تلاوت کرنے سے پہلے. کیوں بھائی، کیوں پڑھ لو؟ ہم تو اتنا نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں اور اس میں شیطان کا کیا کام؟ شیطان تو غلط جگہوں پہ ہوتا ہے، نیکی کی جگہوں پہ تھوڑی ہوتا ہے. ہاں؟ شیطان نے قرآن سننا ہے ہم سے کہ ہم اس کو بگا رہے ہیں؟ اس کو تو ویسے ہی نہیں اچھا لگتا. پھر کیوں پڑھنے کی ضرورت؟ وسوسے نہ ڈالے. اصل مفہوم اس کا یہ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو اللہ کی پناہ لے لو، اللہ کے شیلٹر میں آ جاؤ، تاکہ ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکل جائے
جو قرآن میں نہ ہو، خصوصاً دوسروں کو بتاتے وقت، تفسیر کرتے وقت۔ نمبر 1، جب انسان خود پڑھتا ہے نا تو اس میں شیطان کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور ہمیں بیزار کرتا ہے، پڑھنے نہیں دیتا، پاس نہیں پٹکنے دیتا۔ اب پکڑ لے تو کہتا ہے ذرا جلدی ختم ہو جائے۔ کب ختم ہوگا؟ اگلے پچھلے ورقے گنے۔ اچھا، پھر اس کے بعد پڑھتے وقت دل پہ جمنے نہ دے یا غلط معنی سمجھنے دے، یا یہ کہ جب انسان دوسروں کو سمجھانے لگے تو اس میں غلطی کر جائے، تفسیر میں وہ بات آ جائے جو ٹیکسٹ میں ہے نہیں، یا ٹیکسٹ کا وہ مفہوم نہیں، اور یوں انسان بھٹک جائے۔ کیونکہ شیطان اتنا ہوشیار ہے، وہ صرف غلط رستوں سے نہیں آتا، وہ نیکی کے رستوں سے بھی آتا ہے، کہ میں اس سے ایسی نیکی کرواؤں کہ جس کے بعد محنت کر کے یہ پریشان ہو، وہ سب ضائع کرا دوں۔ انہ لیس لہ سلطان، بے شک وہ اس کا کوئی زور نہیں، سلطان مانا زور۔ اچھا، یہاں قرأتا تو حضور کو کہا گیا، اس کا مطلب ہمارے لیے حکم نہیں؟ یہ تو بالکل ایسے جیسے قل هو اللہ احد، تو پھر قل تو آپ سے کہا گیا، پھر صرف آپ کو ہی پڑھنا چاہیے، ہم کو تو نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں، آپ کے ذریعے ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم سب کو تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے۔ انہ لیس لہ سلطان، بے شک وہ اس کا کوئی زور نہیں چلتا، کوئی بس نہیں چلتا، علی الذین آمنوا، ایمان والوں پر، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو لوگ دو صفات رکھتے ہیں، ایمان اور رب پہ توکل، شیطان ان پہ غالب نہیں آ سکتا، شیطان کا وہاں زور نہیں چلتا۔ اس کا زور کہاں چلتا ہے؟ انما سلطانہ، اس کا زور تو علی الذین، ان لوگوں پر ہوتا ہے، یتولونہ، جو اس سے دوستی کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کون اس سے دوستی کرتے ہیں؟ قرآن پاک میں اس کی وضاحت آتی کیا؟ ایک جگہ پر آتا ہے من یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، نقیض لہ شیطانا، ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد، عام طور پر اور خاص طور پر قرآن۔ من یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، نقیض لہ شیطانا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے، فہو لہ قرین، تو وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہی بات یہاں کہی گئی کہ اس کا زور تو ان پہ چلتا ہے، یتولونہ، جو اس سے دوستی کرتے ہیں۔ اور اس سے دوستی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ لوگ جو اس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں، اس کے بہکانے میں آ کے شرک کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدل کر لاتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ، یعنی ایک حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما ينزل، جو وہ نازل کرتا ہے، اللہ کو خوب پتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں، انما انت مفتر، کہ تم تو یہ قرآن خود گھڑ لیتے ہو۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں۔ اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ایک حکم کو بدل کر ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو رکھا ہے، جس کو شرعی اصطلاح میں نسخ کہا گیا ہے، نون سین خے، نسخ، ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنا، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آپ جب معاشرے میں نکلیں گے تو بعض اوقات لوگوں کو یہ کہتے سنیں گے کہ ہم نہیں مانتے ناسخ و منسوخ کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت آ جائے؟ تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں واللہ اعلم بما ينزل، اللہ کو پتا ہے جو کچھ وہ اتارتا ہے، اور جس حکم کی جگہ بدل کر کچھ اور اتارتا ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔
مثلا ابتدائی زمانے میں حضرت آدم کے بچوں کا باہم نکاح ہوتا تھا، بہن بھائیوں کی باہم شادیاں ہوئیں، لیکن بعد میں یہ منع کر دیا گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں ان آیات کی تعداد 5 بتائی ہے۔ یہ 3 طرح سے ہوتا ہے نسخ۔ نمبر 1 حکم بدل کر دوسرا حکم، نمبر 2 نسخ مع التلاوہ یعنی ناسخ و منسوخ آیات دونوں قرآن میں موجود ہوں، اور نمبر 3 حکم موجود ہو لیکن تلاوت منسوخ ہو۔ قدیم زمانے میں بھی بعض لوگوں نے اور موجودہ زمانے میں بھی بعض نے نسخ کا انکار کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہا کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم بدل کر لاتے ہیں ایک آیت کو دوسری کی جگہ پر۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نسخ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تبدیلی کیوں ہوتی کہ ایک حکم پہلے آ گیا پھر اسے بدل کے دوسرا آ گیا، جو بعد میں آیا یہ پہلے ہی دے دیتے؟ تو بیسیکلی یہ اسلام کی حکمت میں سے ہے، یہ ایک مستقل شرعی اصول ہے، یہ پریکٹیکل وزڈم ہے جسے عملی حکمت کہا جاتا ہے۔ اس اصول کے تحت کبھی ایک حکم میں تدریج کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، جیسا کہ شراب کے معاملے میں ہو۔ تدریج کیا ہوتا ہے؟ گریجولی ایک کام کرنا۔ شراب کو 3 مرحلوں میں حرام کیا گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات کی رعایت سے ایک طرح کا حکم مطلوب ہوتا ہے، اور کبھی بدلے ہوئے حالات کے اعتبار سے دوسرا حکم مطلوب ہوتا ہے، یعنی حکم دونوں قرآن میں موجود ہیں، لیکن اگر مکہ والے حالات ہوں کسی جگہ تو مکہ والا حکم مطلوب ہے، اور مدینہ والے حالات ہوں تو مدینہ والا حکم ماننا مطلوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حکمت اسلام کا عظیم نمونہ تھی۔ مکہ میں آپ نے صبر کے طریقے پر عمل کیا، مدینہ میں دفاع اور قتال پر۔ یہ بھی نسخ ہی کا معاملہ ہے ایک طرح سے، حکم کی تبدیلی کا معاملہ۔ اچھا، قبلے کی تبدیلی کا حکم بھی تو موجود ہے نا قرآن میں، وہاں پہلی آیت نہیں ہے، وہ حکم نہیں موجود، لیکن دوسری جو تبدیلی والی آیت ہے وہ موجود ہے۔ تو جو شخص بھی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اٹھے، اسے ناسخ و منسوخ کے شرعی حکم سے باخبر ہونا چاہیے، اور اس کو حکمت کا تقاضا سمجھنا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً کیا ہوتا ہے، ناسخ و منسوخ کا تعلق حکمت سے ہوتا ہے۔ شراب کو 3 مرحلوں میں حرام کرنے کی وجہ کیا تھی؟ حکمت تھی کہ ابھی لوگ نہیں اس قابل کے آخری حکم کو پہلے مان لیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ دوا آہستہ آہستہ آگے بڑھاتا ہے، تھوڑی سی دوا دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کوئی ریئیکشن تو نہیں ہوا، سوٹ کی مریض کو، اگر سوٹ کر جاتی ہے تو اسی کی ڈوز بڑھا دیتا ہے، اور اگر سوٹ نہیں کرتی تو کیا کرتا ہے چینج کر دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ عادی کر کے ایک بڑے مرحلے تک لے جاتا ہے۔ مثلاً بعض اوقات مریضوں کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے تو فوری طور پر نہیں کر سکتے، اس کے لیے پہلے ان کو تیار کرنا ہوتا ہے، فزیکلی بھی مینٹلی بھی، پھر ایک خاص مرحلے پہ پہنچ کے وہ چیز نکال دی جاتی ہے، چینج کر دی جاتی ہے، ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے، خاص لیولز بڑھ جاتے ہیں جسم میں، ان کو کم کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی آپ کی شوگر بہت بڑی ہوئی ہے، آپ پہلے اس کو کم کریں، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ علاج شروع ہوگا۔ بعض دواؤں کے اوپر انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں کہ جن کا بی پی ہائی ہو وہ دوا استعمال نہ کریں۔ تو یہ دراصل حکمت ہے۔ روحانی صحت کے لیے، دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے بھی حکمت کی ضرورت ہے۔ کس حالات میں کیا سوٹ کریں گے؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ بچوں کو نماز کی عادت ڈالنی ہے آپ نے، تو ابتدا میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا فرض پڑھ لو۔ اب یہ نہیں کوئی کہے نہیں اس طرح تو بچوں کو بگاڑ دیں گے آپ، پھر وہ فرض ہی پڑھتے رہیں گے، سنتیں کبھی نہیں پڑھیں گے۔ نہیں، پڑھیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ اور خدا نہ خواستہ اگر نہ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ فرض تو نہیں جائیں گے نا۔ جب ہم پہلے ہی مرحلے میں ان کو عشاء کی 17 رکعتیں پڑھانے لگتے ہیں تو اس میں فرض بھی ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، وہ نہیں پڑھ پاتے۔ تو حکمت کس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دین کے احکامات کو اتنا دوسرے کے اوپر لادا جائے کہ جو وہ کر جائے۔ اسی طرح یہ ہے کہ مکی مدنی جو 2 اہم ترین دور ہیں، ان کو بھی سمجھا جائے، اور وہ تو سیرت پڑھیں گے تو سمجھیں گے نا کہ کہاں آپ کا معاملہ کیا رہا۔ بہت سی آیات کی تفسیر آپ نہیں کر سکتے،
ان میں موافقت مطابقت نہیں پیدا کر سکتے جب تک یہ دو چیزیں سمجھ میں نہ آئیں. اور خصوصاً مفسر کے لیے اس کا علم ضروری ہے کہ جیسے حالات ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ویسا ہی اسوہ حسنہ تلاش کر لیا جائے. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں مقابلہ کیا، جنگ کی، جنگ احد، جنگ احزاب اور بے شمار جنگیں، لیکن ساتھ ہی صلح حدیبیہ بھی ملتا ہے. تو یہ فرق کیوں ہے؟ کہیں جنگ ہو رہی، کہیں صلح ہو رہی. تلوار تو موجود تھی، جنگ کر لی جاتی اور بیعت بھی ہو گئی تھی، تیاری بھی ایک طرح سے ہو گئی تھی، لیکن پھر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صلح کر لی گئی. اور وہ شرائط ایسی تھی کہ جس پر مسلمان کچھ بہت راضی بھی نہیں تھے. تو یہ سب دراصل بدلتے حالات میں بدلتے احکام. اچھا، اس چیز کو دشمن اسلام جو تھے وہ غلط انداز میں لیتے تھے. کیا کہتے تھے؟ انما انت مفتر، یہ تم سب گھڑ کے لاتے ہو، خود ہی بنا کے لاتے ہو باتیں، ہر تھوڑے عرصے بعد بیان بدل جاتا ہے. اصل میں تو وہ کیا چاہ رہے تھے کہ اسلام کے داعی کے خلاف ایک محاذ قائم کیا جا سکے، پروپیگنڈا کیا جا سکے کہ اگر یہ قرآن سچ ہوتا تو اس میں حکم بدلتے نہ، جو کہنا تھا پہلے ہی مرحلے پہ سب کہہ دیا جاتا. بظاہر ان کی لاجک درست نہیں نظر آتی کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ بندوں کو کیا چاہیے، وہ پہلے ہی کہہ دیتے، پہلے کچھ کہا پھر کچھ کہا پھر کچھ کہا. تو اس کو وہ کس رنگ میں لیتے تھے؟ نیگیٹو سینس میں. اچھا، تو کیا یہ عہد کی خلاف ورزی تھی آپ کی، یا نعوذ باللہ، چونکہ پیچھے عہد کی بات ہو رہی ہے نا، اس سینس میں بھی اس کو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا. پیچھے معاہدوں اور عہدوں کی بات ہوئی، اور یہاں تو کیا نعوذ باللہ آپ اپنے بیان سے پھر جاتے تھے، یا وہ دراصل حکمت عملی تھی؟ حکمت عملی تھی. دیکھیں کہ روزہ کیا ہے، فرض ہے، لیکن بیمار کو کیا ہے اور مسافر کو کیا حکم ہے، بعد میں رکھ لو. اب یہ حکمت کا تقاضا ہے یا بات بدلنا ہے؟ اب اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ کہے کہ یہ کیسا اسلام ہے، کبھی کہا جاتا ہے کتب علیکم الصیام، اور پھر کہا جاتا ہے من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. بھئی ایک بات کرو، یہ دو باتیں کیا ہوں؟ اگر فرض ہے تو سب کے لیے فرض ہے، کاہے کی رعایت؟ تو اس بات کے اندر لاجک تو ہے نا، آخر ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ فرض کتب علیکم لکھ دیا گیا، علیکم جمع کا صیغہ ہے، سب پر لکھ دیا گیا، وہ کچھ کو کیوں نکالا گیا؟ پھر یہ کہ قرآن میں آتا ہے کہ جب نماز کے لیے چلو تو وضو کرو، یعنی مفہوم ہے آیت کا، اور پھر آگے آیا لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی کہتے ہیں وضو کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اور پھر کہتے ہیں مٹی لے لو. یہ کیسا دین ہے؟ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. پھر کہا گیا کہ نماز میں کھڑے ہو جاؤ، قوموا للہ قانتین، اور ادھر حدیث کہتی ہے اچھا اگر نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ جاؤ. تو یہ بظاہر الفاظ میں نتیجہ یہی نکل رہا ہے، لیکن اسلام انسانوں کے لیے ہے، دین انسان کے لیے ہے، اور دین پر عمل کے لیے انسان کے حالات، مزاج، ضروریات کا سمجھنا ضروری ہے. جیسے ایک دوا سب پہ کام نہیں کرتی، وہی دوا کچھ پہ ریئیکشن کر جاتی، اسی طرح مختلف احکامات حالات کے مطابق ان میں تبدیلی کی اجازت ہے، حالات کے اعتبار سے، بدلتے حالات کے تحت. مثلا بیماری ایک حالت ہے، حالت بدل گئی نا، انسان بے شک وہی ہے لیکن حال بدل گیا اس کا، پہلے وہ صحت مند تھا اب وہ بیمار ہے. یہ جو لفظوں کا کھیل کھیل رہا ہے وہ حالات کو مائنس کیے ہوئے ہے. اب بیمار کا حق اور ہے، صحت مند کا اور ہے نا، حالت کے بدلنے سے حکم بدل جائے گا. تو یہ دین کی ایک رعایت ہے، فلیکسیبلٹی، اور یہی دین کا ایک حسن ہے. اچھا، پھر بدلتے حالات کا اعتبار کون کرے گا؟ دین خود کرے گا کہ ہم کریں گے؟ دین خود کرے گا، ہم نہیں کر سکتے. مثلا ہم یہ کہیں کہ اب یہ حالت بدلی ہوئی ہے، اس کمرے میں سورج کہیں سے نظر نہیں آ رہا، ہمارا خیال ہے کہ اس وقت عصر ہوگی، چلے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو یہ آپ ایسی حالت نہیں بدل کے پڑھ سکتے. نہیں، بدلتے حالات بھی بتا دیے گئے کہ کن حالات کی تبدیلی میں کیا حکم ہوگا. اسی لیے ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ موجود ہیں، فرائض میں موجود، جیسے قتل کا بدلہ قتل، النفس بالنفس. لیکن دوسری جگہ کیا کہا گیا؟ من عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. ٹھیک ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، جان کا بدلہ جان ہے، لیکن اگر کوئی معاف کر دے تو دیت لے لے، مال لے لے اس کے بدلے. ہر چیز میں ایکسیپشنل صورت موجود. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.